بالکل عورت اپنے ہاتھ منہ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن کھلے کا معنی یہ نہیں ہے نماز میں رکھ سکتی ہے ویسے، لیکن اگر طواف کرے گی یا عمرہ کے اب تو آگے سر پہ کپڑا ڈالے گی۔ صرف لا الہ پڑھا، سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے احرام پاکستان سے باندھا، نیت دبئی سے کی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا، بالکل دم ہے۔ تو طائف جائے تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا، حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہیں نہیں، بس آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں، ان کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہم چلے جرمنی سے عمرے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، جدے آگے باندھا، بہرحال دم تو پڑ گئی۔ بہرحال گڑے میں جو کافر ہندو تانت ڈالتے ہیں وہ بھی حرام ہے، داڑھی کو گرے لگانا بھی حرام ہے بالکل۔ تانت کہتے ہیں یہ ہندو لوگ جو ہے گلے میں دھاگا بنا کے خاص پہنتے ہیں اور داڑھی کو باقاعدہ گونتے ہیں۔ مقروض ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو کوئی کارٹون دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد نہیں ہے تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک عورت جس کا شوہر فوج میں تھا، اس کی بیوی کو اطلاع ملی کہ شوہر شہید ہو گیا ہے، 1 سال بعد اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی، 1 سال 6 مہینے کے بعد پہلا شوہر آ گیا، وہ شادی حرام ہے، وہ پہلے شوہر کی رہے گی، اس کو 3 سال انتظار کرنی چاہیے تھی۔ اگر مدینے پاک سے نیت کر لے اور حیض ہے، پاک بھی نہیں ہو سکتی اور وطن جانا ہے، بالکل فلائٹ آگے کرے، عمرہ کر کے جائے۔ اگر پیدا ہونے والے بچے کے بالوں کو آدھا کاٹ کے، آدھا نہیں پورے بالوں کو اس طرح پھروانا ہوتا ہے، پھر وزن کر کے اتنی چاندی کی قیمت خیرات کرے۔ مسجد کے مصلی پہ اثرات ہیں، امام کو تلاوت میں رکا تو مصلی بدل ڈالو، بس دوسری جگہ کھڑے ہو کے پڑھے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ مسجد میں اثرات ہیں یا ویسے مولوی صاحب کو خود قرآن لٹکتا ہے۔ اب وہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے کہتا ہے بھی مصلی میں اثرات ہو گئے ہیں، بھی مصلی بدل دو۔ والدین کے لیے عمرہ طواف کر سکتے ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھی تو اب پڑھ لو۔ جو چاچا فوت ہو اس کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، 1 رکعت وتر بھی ہوتی ہے لیکن افضل 3 ہیں۔ منگنی توڑنا گناہ ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو توڑ سکتے ہیں، کوئی منگنی تو ایک رسم ہی ہے، کوئی نکاح تو ہے نہیں۔ سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں گی کیونکہ یہ 2 رکعت حضور کو بڑی محبوب تھیں۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اگر حلق نہ کرائے بلکہ سر کے چاروں طرف ٹک لگائے دم پڑ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، سعودی عرب میں رواج ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن، شریعت کا حکم بھی 3 دن ادا ہے، مغرب سے عشاء تک وہ ادا کے لیے بیٹھتے، عشاء کے بعد کھانا کھلاتے۔ وہ کھانا میت کے گھر کا نہیں ہوتا، ان کا کوئی دوست پکوا کے لے آتا ہے وہ کھلاتا ہے، وہ خود اپنے گھر سے نہیں، وہ تو خود وہی کھانا کھاتے ہیں جو باہر سے آتا ہے۔ رشتے کی بندش کیسے دور ہو؟ پیسے زیادہ اکٹھے کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں سب دور فرما یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما اپنے خزانہ غیب سے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما تمام آنے والوں کا عمرہ عبادت زیارت منظور و مقبول فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو اور مسلمان ملکوں کو اور اس بلد الامین کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ہر موذی مرض سے محفوظ فرما اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام یا اللہ پوری دنیا میں مساجد مدارس کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جو کشمیر میں